السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بات کریں گے انڈیا میں پینڈیمک سے ریلیٹڈ حالات کے بارے میں اور کچھ ایسی باتوں کے بارے میں جن کے بارے میں بات کرنا بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پر گودی میڈیا جو لاسٹ ایئر مسلمانوں پر بڑھ چڑھ کے بول رہا تھا اور بڑی بڑی باتیں سنا رہا تھا، آج خاموش نظر آتا ہے۔ چند مسلمانوں کے پیچھے یوں ہاتھ دھو کے سارا گودی میڈیا پڑ گیا تھا کہ گویا پینڈیمک انہی کی وجہ سے بھارت میں آیا ہے، اور کمبھ کے میلے کی وجہ سے بھارت میں جو ہو رہا ہے وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ جہاں آپ بات کرتے ہیں نا بھارت کے ریسرچ انسٹیٹیوشنز کی، انہوں نے کمبھ کے میلے کو ایک بہت بڑی وجہ بتائی ہے اس پینڈیمک کے بھارت میں پھیلنے کی، ساتھ ہی ساتھ مودی حکومت کی نااہلی کی، کہ جہاں پر انفراسٹرکچر میں، میڈیکل سائنسز میں، آکسیجن کی پروڈکشن میں، دواخانوں میں ادھر ادھر پیسے خرچ کرنے چاہیے تھے جس سے قوم کو ایک تحفظ ملتا۔ 7-8 مہینے کی آپ کے پاس پہلی سے دوسری ویو کے درمیان کی مدت تھی، وہاں انہوں نے بیکار کی چیزوں میں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہاں پیسے اڑا دیے، ہزاروں کروڑ اڑا دیے اور اڑائے جا رہے ہیں۔ آج بھی لوگوں کو یہی بے وقوف بنا رہے ہیں کہ ماسک پہننے کی کوئی ضرورت نہیں، بڑے پیمانے کے اوپر ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، لوگوں کا شکریہ ادا کیا جا رہا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ یہاں جمع ہو گئے ہیں۔ الٹی سیدھی باتیں پٹیاں لوگوں کو اپنے سناتن دھرم ہندوازم کے پلیٹ فارم سے یہ پڑھاتے رہے ہیں، کوئی گاؤں متر پلوا رہا ہے، کوئی الٹی سیدھی چیزیں کروا رہا ہے، ایک عجیب ماحول بنا کے رکھا۔ ملک کا ستیہ ناش نکل گیا ہے۔ اب فگرز چھپائے جا رہے ہیں، چیزیں جو ہیں وہ شارٹ ہیں مارکیٹ میں، اور دوائیاں بلیک میں ہو رہی ہیں، چیزیں جو ہیں وہ چوری ہو رہی ہیں، اور نااہلی کا عالم یہ ہے کہ چور بھی پکڑے نہیں جا رہے ہیں۔ چوری ہو کیسے رہی ہے؟ سوال تو پیدا یہ ہوتا ہے، چوری کیسے ہو رہی ہے؟ اور یہ تمام لوگ اب چپ کیوں بیٹھے ہیں؟ اب کیوں نہیں بول رہے جو لاسٹ ایئر اتنا زور شور سے بول رہے تھے؟ اور کہاں گئے وہ آپ کے دیرینہ دوست، وہ ہمسایہ ملک جس سے آپ نے ہمیشہ 36 کا آنکڑا بنا کے رکھا تھا؟ آج آپ کی مدد کے لیے وہی آیا نا۔ تو اسی سے کچھ ہوش کے ناخن لو کہ کیا کر رہے ہو۔ وہ لوگ جو تمہارے ساتھ مل کے رہنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ تم 36 کے آنکڑے کر رہے ہو، چاہے وہ تمہارے ملک کے اندر ہوں یا باہر ہوں، اور دھرم کے نام پہ کھیل کھیل رہے ہو، راجنیتیاں کر رہے ہو۔ جہاں آکسیجن آنے والی ہے وہاں پہ تم نے ٹینکروں کو روک رکھا ہے، وہاں پہ ان کی جو ہے وہ پتہ نہیں کیا پوجا ووجا کر رہے ہو۔ وہ بھائی لوگوں کو ملے گی وہ آکسیجن شارٹیج ہے، جان بچے گی لوگوں کی۔ عجیب ماحول بنا کے رکھا ہوا ہے۔ یہ ساری کی ساری جو ہے نا راجنیتی کی گیم ہے۔ یہ جو ہے دھرم کے نام پہ راجنیتی کر رہے ہیں۔ اب بھی اگر لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے نا تو تف ہے لوگوں کی عقلوں پہ کہ یہ اتنے زیادہ جو ہے معاوف ہو گئے ہیں کہ اپنی عقلوں کو بیچ چکے ہیں کہ انہیں یہ خبر نہیں آ رہی کہ ان کے حق میں کون ہے اور ان کے خلاف کون ہے۔ ان کو اپنے ووٹ کو صحیح معنوں میں استعمال کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ اپنے ووٹ کو پھر یوں ہی دان دے دیں ایک ایسے شخص کے نام پہ جو کانسٹیٹیوشن کو، انڈین کانسٹیٹیوشن کو اپنے پاؤں تلے رونتا رہتا ہے۔ ایک سیکولر کنٹری میں ایک ریلیجس مائنورٹی کو، اور بلکہ تمام ریلیجس مائنورٹی کو نشانہ بناتا ہے، اور جو لوگ ان کے خلاف ناانصافیاں کرتے ہیں ان کی پشت پناہی کرتا ہے، ان کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھاتا، بلکہ ان آرگنائزیشنز کو سپورٹ کرتا ہے اور ان کا حصہ بنا ہوا ہے۔ ایسے لوگ راجنیتی کریں گے؟ یہ تو ناانصافی ہی کریں گے، راجنیتی کے نام پر بھی اور دین کے مذہب کے نام پر بھی۔ تو اینی وے دا باٹم لائن از کہ فگرز بھی چھپائی جا رہی ہیں۔ جس تعداد میں شمشان گھاٹ میں یہ کریمیشن کا کام ہو رہا ہے یا جلائے جا رہے ہیں ان کی ارتھیاں، اتنے نمبرز بتائے نہیں جا رہے، یا جس اماؤنٹ میں تدفین ہو رہی ہے اتنے نمبرز ڈسکلوز نہیں کیے جا رہے اسٹیٹ لیول کے اوپر۔ ایک سب سے بڑا جو ہے نا یہ فگرز کو لو رکھا جا رہا ہے۔ جب اتنے زیادہ تعداد میں کرونا وائرس پھیل رہا تھا انڈیا میں تو ہیلتھ منسٹری کہہ رہی تھی کہ ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول، دیٹ واز کہ نان سینس ہے۔
ایک نانسنس، ایک غلط پیغام لوگوں تک پہنچایا جا رہا تھا کہ سب صحیح ہے، اور اس سب صحیح ہے کی وجہ سے آج لاکھوں کروڑوں لوگ مفلوج ہو کے رہ گئے ہیں۔ جن کے پاس پیسے تھے وہ 10 گنا پیسے دے کے دبئی بھاگ گئے ہیں، کوئی پرائیویٹ جیٹس میں نکل گیا ہے، اور عام آدمی جو ہمیشہ سے پستا تھا پس رہا ہے، اور اس کو سہولتیں بھی موجود نہیں ہیں کہ کوئی اس کو سپورٹ کر سکے ان معاملات میں، ان حالات میں۔ تو یہ جو ہے ایسے کرائسس آ گئے ہیں، اور اس کے بعد نمبرز کو چھپایا جانا اور نمبرز کو کم بتانا، جبکہ اگر آپ نجی نیوز پیپرز کو دیکھیں یا آپ اسپتالوں کے نمبرز کو دیکھیں تو چند اسپتالوں کے نمبرز اس اسٹیٹ کاؤنٹ سے زیادہ ہیں جو اسٹیٹ لیول پہ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پہ اتنے لوگوں کی اموات ہوئی ہے کرونا سے۔ تو ایک عجیب افراتفری کا ماحول بنایا ہوا ہے۔ دا باٹم لائن از کہ عوام کو خود اب فالو کرنا ہوں گے اپنے پرسنل لیول کے اوپر، ان لوگوں کی باتوں کو نہیں سننا ہوگا، کیونکہ یہ تو اپنے محلوں میں بیٹھے ہیں عیاشی میں، ان کو کیا فکر ہے۔ تو کامن مین، عام آدمی کو اب احتیاط کرنی ہوگی تاکہ یہ چیز مزید نہ پھیلے۔ آپ کورٹس کو فالو کریں، سوشل ڈسٹینسنگ کو فالو کریں، ماسک کو پہنیں، طبیعت خراب ہو تو باہر نہ جائیں، مزید لوگوں کو انفیکٹ نہ کریں، کوارنٹین کریں، اپنے آپ کو آئسولیٹ کریں، فالو کریں رولز اینڈ ریگولیشنز کو تاکہ دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ اور یہ جو حرکت ہوئی ہے، یہ چاہتے تو 1 سال کے لیے کمبھ کا میلہ روک نہیں سکتے تھے، بالکل روک سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں روکا، اور اس کے اندر جو ہوا ہے وہ سارا بھارت بھگت رہا ہے۔ لیکن اگر کسی مسلمان سے کوئی چھوٹی سی لغزش ہو جائے، یا اگر لغزش نہ بھی ہو تو وہ اس کو لغزش بنا کر ایسا پیش کرتے ہیں کہ گویا پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ تو اب دودھ کا دودھ پانی کا پانی صاف سامنے آ گیا ہے۔ باتیں بری لگ رہی ہوں ان کی، اور لگیں گی بھی، کیوں؟ کیونکہ آئینہ دکھایا جائے تو ہر کوئی دیکھ نہیں پاتا۔ اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور پلیز رمضان المبارک کے اس مہینے میں یاد رکھیے گا کہ جہاں اللہ عز و جل کا آپ پر حق ہے، آپ کی اپنی جان کا بھی آپ پر حق ہے، اور آپ کے اطراف رہنے والے لوگ چاہے کسی قوم و مذہب کے ہوں، ان کا بھی آپ پر حق ہے، آپ کے پڑوسیوں کا بھی آپ پہ حق ہے، آپ کی اولاد کا بھی آپ پہ حق ہے، آپ کی بیوی کا بھی حق ہے، اور اگر عورت ہے تو شوہر کا بھی حق ہے، ماں باپ کا بھی حق ہے، بھائی بہنوں کا بھی حق ہے۔ ان تمام حقوق کو ساتھ لے کے آپ نے چلنا ہے، اور یہی وہ بیلنس لائف ہے جس کے بارے میں اسلام آپ کو سبق پڑھاتا ہے کہ تمہارے رب کا بھی تم پہ حق ہے، تمہاری جان کا بھی تم پہ حق ہے، اور دوسرے لوگوں کا بھی تم پر حق ہے۔ اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔